اللہ 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 اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی آخری 2 صفتیں بیان کی ہیں. شروع دن سے عرض کیا گیا تھا، اس رکوع میں 13 صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی بیان کی ہیں، اور آج کی اس آیت میں 2 صفتیں، 2 خوبیاں ان کی آ رہی ہیں. نمبر 1، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے ہماری اولاد اور بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ دعائیں اللہ سے کرتے ہیں. پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے. حضرت حسن البصری علیہ الرحمہ جو اونچے درجے کے تابعی ہیں اور ولایت کا اونچا مقام ہے، یہ جتنے سلسلے ہیں ولایت کے، چشتیہ ہو، صادریہ ہو، جو بھی ہیں، یہ سارے سلسلے حضرت علی کے واسطے سے، حضرت حسن البصری کے واسطے سے حضرت علی سے ملتے جاتے. حضرت حسن البصری آخری واسطہ ہے. بہت نیک صفت بھی ہیں، بہت ذی علم بھی ہیں. تو حضرت حسن البصری فرما رہے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کو دین پر قائم دیکھے. یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. وہ یہ دیکھے کہ میرے بچے اور میری بچیاں سب دیندار ہیں، سب دین پر قائم ہیں. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور صحیح بات ہے، اس سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے آدمی کوئی خیر کی چیز طلب نہیں کر سکتا کہ ان کو وہ جہنم سے بچا کر جنتی بنا دے. آج ہم سب اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، زمین بھی، جائیداد بھی، مکان بھی، اور چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد مالدار رہیں، خوشحال رہیں، کسی کو محتاج نہ رہیں. ہر ایک کی فطری سوچ ہے. لیکن ان سب سے بہتر ہے کہ آدمی یہ تمنا کرے اور یہ کوشش کرے کہ یہ جنتی ہو جائے اور بڑے خطرے یعنی جہنم سے بچ جائے. لیکن آج کمزوری یہ ہے کہ اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا. بس دنیا داری کی طرف دھیان، زمین بن جائے، مکان بن جائے، شہرت مل جائے. اولاد کو جنتی دیکھنا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ قرآن کہہ رہا ہے. حاصل یہ نکلے گا کہ یہ لوگ خود بھی نیک ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کوششوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے اس کی دعائیں کرتے ہیں. یہ مطلب ہے اس جملے کا، جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی ان کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور کوششوں میں سے ایک کوشش اللہ کے حضور میں مانگنا ہے، دعا کرنا ہے. یہ اولاد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ایک نعمت ہے. جن کو اولادیں میسر نہیں ہیں ان کے یہاں جا کر دیکھو کیسی اداسیاں ہوتی ہیں، کیسا غم ہوتا ہے. وہ اسی غم میں گھل گھل کر ختم ہو جاتے ہیں. معصوم اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو گھر میں ایک خوشی ہوتی ہے، چمن ہوتی ہے. ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن اس نعمت کی بھی قدردانی کی ضرورت ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ یہ اپنے مالک کو، اپنے رب کو پہچاننے والے بن جائیں. یہ اولاد دیندار ہو جائے. اگر ہم نے اس میں کوئی کوتاہی برتی اور ہماری کوتاہی کی وجہ سے وہ بے دین رہ گئے، دین سے دور رہ گئے، محروم رہ گئے، تو جان ہماری خطرے میں پڑ جائے گی. ہم نجات نہیں پائیں گے. ہماری نجات، ہماری جنت
اور جہنم سے رستگاری آزادی اسی شرط کے ساتھ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کی ہو، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی ہو، تو ہمارا دامن بچے گا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ دو فرض ہیں، اپنے آپ کو بھی نیک بنا کر جہنم سے بچانا ایک فرض، اور اپنی آل اولاد کو بھی نیک بنا کر دوزخ سے بچانا یہ دوسرا فرض۔ اول تو ماں باپ بھی بیچارے بے دین ہیں، پہلا فرض گیا، اولاد کی بھی تربیت کوئی فکر نہیں، دوسرا فرض بھی گیا۔ لیکن جو دیندار ہیں وہ ایک فرض پورا کر رہے ہیں، اپنی ذات سے دیندار ہو گئے، اولاد کی طرف سے لاپرواہ تو بھی خطرے میں۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ تربیت شروع کرتے ہیں بہت تاخیر سے، بہت دیر سے۔ جو وقت تربیت کا ہوتا ہے اس وقت ہم تربیت نہیں کرتے، اس وقت سنبھالتے نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھو، کمہار مٹی لاتا ہے، پانی ڈال کر اس کو گیلا کرتا ہے، گوندتا ہے، پھر اس کا اپنی مرضی کے مطابق برتن ڈھالتا ہے، پیالی بنائے گا، مٹکی بنائے گا، کوئی اور برتن بنائے گا۔ ایک مٹکی اس نے بنائی کچی اور اس پر ایک نظر ڈالی تو اس کو لگا کہ اس میں تو تھوڑا سا عیب ہے، ٹیڑھی ہے، یہاں خون نکل رہا ہے، یہاں فلاں ہو رہا ہے، تو تھوڑا سا ہاتھ بھگوئے گا پانی میں، وہاں لگائے گا، نرم کر کے پھر سیدھا کر دے گا اور سیدھی ہو جائے گی، وہ عیب نکل جائے گا۔ اور اگر اس مٹکی کو اس نے آگ میں پکا دیا ہوتا، اس کو پختہ کر دیا ہوتا، لال کر دیا ہوتا، نکال کر اب اس پر نظر ڈالے، یہاں ہے اس میں تو یہاں تو اندر گھس گئی، یہاں سے کچھ باہر نکل گئی، اب اس کو سدھارنا چاہے تو سدھارنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ زیادہ محنت کرے گا تو اس کو توڑے گا، اگر زیادہ بچے گا کوشش کرے گا تو ہڈیا کو توڑ دے گا۔ بالکل یہی مثال ہے، جب یہ بچے 12 13 15 سال کے ہو گئے، ان کی مٹی پک گئی، پختہ ہو گئی، زیادہ زور دو گے تو توڑو گے، یعنی یہ منہ پہ جواب دیں گے یا گھر چھوڑ کے بھاگو۔ یہ عمر نہیں تھی، ان کی عمر تھی 5 سال 3 سال 4 سال 6 سال، یہ عمر کچی عمر، اس موقع پر ان کو جیسا ڈھالنا چاہتے ڈھال سکتے تھے آپ۔ تبھی تو شریعت میں کہا کہ جب 7 سال کے بچے ہو جائیں نماز میں لائے، ابھی نماز فرض ہونے میں اور 8 سال باقی ہیں، لیکن 8 سال پہلے سے انگلی پکڑوا کر نماز بلاؤ، مسجد دکھاؤ، تماشا کرے تو تماشا کرنے دو، لیکن لے کر آؤ۔ کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ تاکہ وہ دیکھیں، سیکھیں، ہمارے ماں باپ مسجد میں آ کے کیا کرتے ہیں، ایک ذہن بنے گا، یہ وہ تربیت ہے۔ لیکن جب وہ 5 سال کے ہوتے ہیں 6 سال کے ہوتے ہیں، اس وقت ہم ہر ان کی شرارت کو، بدماشی کو، مکاری کو، گاڑی پکڑنے کو، سب کو برداشت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بات ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی مرد ہاتھ بھی اٹھانا چاہے تو ماں نہیں اٹھانے دیتی، باپ نہیں اٹھانے دیتا، دادا نہیں اٹھانے دیتا، اور ابھی سے بڑھاتے ہی حضرت جی، یہی ہوتا ہے۔ وہی عمر ہے حضرت جی بنانے کی۔ جب وہ 12 13 سال کے ہو گئے تو اب تو وہ تمہارا حضرت جی ہے، تمہیں بوڑھے گا تو وہ اکڑ جائیں، ان کی مٹی پختہ ہو گئی ہے، زیادہ زور لگا ہوا ہے تو بھاگیں گے، اور تمٹی گاڑی نہ دے، ہم نے تم پر ٹرین ہو رہی ہے، یہ 4 ہو جائے۔ ان کی عمر ہوتی 5 سال کی 6 سال کی، اس وقت ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ ہم سب اس غفلت کے شکار ہیں، اپنے بچوں کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہیں۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہم یہاں مل جل کر ایک گھر میں رہ رہے ہیں، بیوی شوہر یعنی ماں باپ اور اس کی اولاد بچے سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اللہ اپنے فضل سے ایک ساتھ ہی ان کو جنت میں رکھے تو کتنی مزے کی بات ہے۔ اور کیا خاص مزہ آئے گا اس جنت میں کہ آپ تو جنت میں چلے جائیں، آپ کے بچے جہنم میں چل رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا تھا، ایک میری بیٹی تھی، ایک فلاں تھا، وہ یہاں نہیں ہے، تو کہاں ہے؟ دوزخ میں۔ تو کیا خاص مزہ آئے گا؟ جنت میں بھی مزہ اپنی فیملی کے ساتھ رہنے میں، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے میں، یار دوستوں کے ساتھ رہنے میں۔ یاد رکھیں اس بات کو، اکیلے ایک بڑی جنت آپ کو دے دیا جائے اور آپ تنہا اس میں ہو تو آپ کو کیا مزہ آئے گا؟ یار دوستوں کے بغیر، فیملی کے بغیر اداسی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی فرمایا، رات کی تراویح میں ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی۔ جن لوگوں سے اللہ خوش ہو جائے گا، نفس مطمئنہ ان سے خوش ہو جائے گا، تو اللہ ان سے کیا کہے گا؟ جاؤ میرے بندوں کے ساتھ
ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، یہ انعام پہلے سنا ہے کہ تم وہاں اداس نہیں رہو گے، اکیلے نہیں رہو گے، تمہارے مزاج کے لوگ، تمہارے یار دوست، تمہارے گھر کے لوگ وہاں موجود ہیں، جاؤ ان بندوں میں شامل ہو جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ اب اگر بچہ نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، وہ دوزخ میں جل رہے ہیں تو کیا مزہ؟ سب سے پہلی فکر یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں، دیندار بن جائیں، اور آخری سانس تک یہ ان کی فکر کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے۔ آخری سانس تک، یعنی جب ہم جائیں دنیا سے تو یہ اطمینان لے کر جائیں کہ ہمارے بچے دین پر قائم رہیں گے، یہ بے دین نہیں رہیں گے۔ ایسی تربیت آپ نے کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اخیر میں مضمون آتا ہے، پیغمبر خدا حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا آخری وقت چل رہا ہے، بالکل آخری مرحلہ ہے، کبھی ہوش ہے، کبھی بے ہوشی میں ہے، کبھی کیسا ہے۔ تو ایسے موقع پہ گھر کے سب چھوٹے بڑے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو جب ان کو ہوش آیا تھوڑا سا تو سب جھک گئے، پوتے بھی، نواسے بھی، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، اور وہ انہوں نے زبان ہاتھ سے کہا ہوگا کہ حضور ہمیں کوئی نصیحت کیجیے، کچھ کہیے۔ تو انہوں نے ہونٹ ہلائے ہوں گے، پتہ نہیں انہوں نے سنا تھا کہ نہیں سنا تھا، اللہ نے عرش عظیم پہ سنا ہے، اللہ نے وہ بات یہاں نقل کی ہے۔ تو حضرت یعقوب جب آخری لمحات میں ہیں اور بچے سب آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک سوال کیا تھا، اور کیا کہا تھا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ حالانکہ وہ پیغمبر کی اولاد ہے، حضرت یعقوب نبی ہیں اور ان کے جو بچے ہیں وہ پیغمبر کی اولاد ہیں، اور ان میں سے بہت سے پیغمبر بننے والے ہیں، اور ان سے یہ سوال، تم کس کی عبادت کرو میرے بعد؟ حضرت یعقوب کو ہرگز یہ شبہ نہیں تھا کہ یہ کافر ہو جائیں گے، یہ منافق ہو جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے، بلکہ یہ تربیت کرنا تھا اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ سبق دینا تھا کیسی تربیت کرنی ہے اور کس طرح دنیا سے جانا ہے۔ تو وہ اولاد بھی پیغمبر کی اولاد ہے۔ انہوں نے کہا آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے، اسی معبود کی پوجا کریں گے جس کی پوجا آپ، آپ کے ابا، آپ کے دادا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ یہ اطمینان انہوں نے دلایا۔ اس اطمینان کے ساتھ پھر وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس میں ہمارا اور آپ کے لیے سبق تھا کہ ہم سب کو بھی اپنے بچوں کے تعلق سے ایسے ہی فکر مند رہنا ہے، اور جب دنیا سے جائیں تو یوں مطمئن ہو کر جائیں۔ اگر ہم نے اچھی تربیت کی ہوگی تو یہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد آٹومیٹک سب پہ جا گیا ہے۔ یہ نماز پڑھیں گے، یہ روزہ رکھیں گے، یہ گشت میں جائیں گے، جماعت میں جائیں گے، تسبیحات پڑھیں گے، یہ نیت کریں یا نہ کریں، ان کے نیک اعمال کا ثواب آٹومیٹک ماں باپ کو ملے گا اگر ماں باپ نے تربیت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت بارہا سنی ہے آپ نے، جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، عمل بند۔ جب زندہ تھا تو نماز پڑھ رہا تھا، روزہ رکھ رہا تھا، زکوٰۃ دے رہا تھا، حج کر رہا تھا، تسبیحات دی، فلاں تھا، زندہ ہے، لیکن جب مر گئے تو ابھی نیکیوں کو نہیں کر سکتے، نیکیوں کا سلسلہ بند۔ مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ 3 ثواب ایسے ہیں، تو ہوشیار ہے وہ آدمی جو اپنی زندگی میں ان تینوں کو کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد 3 جگہ سے ثواب آ رہا ہے، یا کم از کم 2 جگہ سے آ رہا ہے، کچھ نہیں تو صحیح تو 1 جگہ ثواب آ رہا ہے۔ کچھ تو کر کے جائے، ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا ہوتا ہے، قبر میں جا کے ہم جب ڈوب رہے ہوں گے اور کہیں ایک جگہ سے ہمیں سہارا مل رہا ہوگا تو بڑا سہارا ہوگا، نیکیاں آ رہی ہوں گی، ثواب آ رہا ہوگا۔ کیا ہے ہوتی؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، الا من صدقۃ جاریہ۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ صدقہ تو آپ جانتے ہیں، خیرات، نفلی صدقہ جس کو آپ کہتے ہیں، جاریہ چلتا رہنے والا، ایسا صدقہ، ایسی خیرات کر کے جانا جو اس خیرات اور صدقہ چلتا رہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں خیرات کریں گے، تھوڑا سا کھانا وانا پکائیں گے اور کھلا دیں گے، یہ ختم ہو گیا، یہ چل نہیں رہا ہے، یہ تو کھایا اور اس کے بعد ریڈنگ پہ پھینک دیا، صدقہ ختم۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ کسی جگہ مسجد بنوا دی، اب جب تک یہ مسجد بنی رہے گی آپ کی طرف سے صدقہ لکھا جا رہا ہے، صدقے کا ثواب آ رہا ہے، یہ صدقہ جاریہ۔ سمجھ رہے؟ جاری کا مطلب کسی جگہ آپ نے ہیڈ پمپ لگوا دیا، کنواں بنوا دیا، جب تک وہ پانی کا نظام ہے
اللہ کی کوئی بھی مخلوق اس سے پانی پیے گی، کوئی بھی مخلوق، جانور، چرندے، پرندے، انسان، کوئی بھی، آپ کو ثواب ملتا رہے. یہ صدقہ جاریہ. کہیں مدرسے میں آپ نے کوئی کمرہ بنوا دیا، کلاس بنوا دی، کوئی ایسا نظام کر دیا، جب تک وہ مدرسہ قائم ہے اب وہاں جتنے بھی بچے آ کے قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، سبق لیں گے، حدیث پڑھیں گے، ان سب کے برابر اجر و ثواب آپ کو ملتا ہے. یہ ہے صدقہ جاریہ. تو اپنی زندگی میں کوئی آدمی صدقہ جاریہ کرتا ہے، اس کا ثواب آدمی کو آٹومیٹک ملتا رہتا ہے. جب تک وہ مسجد، وہ مکتب، وہ مدرسہ، وہ خیر کا کام قائم ہے، ثواب آپ کو مل رہا ہے. اور یہ صدقہ بہت عظیم نعمت ہے. میں اپنے دوستوں سے جو ہم سے منسلک ہیں، میں ان سے کہتا رہتا ہوں، کئی مرتبہ میں نے کہا کہ یومیہ روزانہ صدقہ کرنے کی عادت ڈالو. روزانہ اپنی حیثیت مطابق. اگر آپ کی حیثیت 1 روپیہ کی ہے تو 1 روپیہ روزانہ نکال کر گلک میں ڈال دو. اللہ یہ میری طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے صدقہ ہے. پھر دوسرے دن ہوا، پھر دوسرا روپیہ ڈال دیا، پھر تیسرا دن ہوا، پھر تیسرا روپیہ ڈال دیا. سال بھر میں 365 روپئے ہو گئے، کسی مناسب جگہ خرچ کر دو. لیکن یومیہ صدقہ کرو. یہ صدقہ آنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے. سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ آدمی بری موت نہیں مرتا ہے. ان الصدقۃ تدفع میتۃ السوء. صدقہ کرنا بری موت کو دھکا مارتا ہے. دھکا مارنے کا مطلب کیا ہے؟ گویا بری موت آ رہی ہے تو صدقہ اور خیرات اس کو ایسا دھکا مار، ہٹ یہاں بری موت، یہاں نہیں، کہیں ہو جائے. یہ تدفع، یہ عربی زبان کا لفظ تدفع، دھکا مار. تو صدقہ کر دینا بری موت کو ٹالتا ہے، دھکا مارتا ہے. سب سے بری موت یہ ہے کہ آدمی بغیر کر مر جائے. صدقہ کرنا چاہیے. ہم گناہ کر کر کے اللہ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں، صدقہ اس کو ٹھنڈا کرتا ہے. ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب. صدقہ کر دینا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اتنی عظیم چیز ہے. ہمارا 2 روپے گئے، 4 روپے گئے، 5 روپے گئے، 10 روپے گئے، 100 روپے گئے، لیکن اللہ کا غصہ اس سے ٹھنڈا ہو جائے، بری موت اس سے ٹل جائے، اس سے بڑا ہو کیا چاہیے. حدیث شریف میں ایک مضمون آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور اس کو پانی کے اوپر رکھا. اور سائنس والے کہتے ہیں کہ یہ زمین گول ہے، تو کوئی بھی گول چیز جب پانی پر رکھیں گے تو وہ تو ہلے گی. کسی گیند کو، کسی بال کو آپ پانی چھوڑ دیں یہ درستی ہے. تو ایسے ہی یہ زمین بھی ہچکولے لے رہی ہے، گر رہی ہے جب اللہ نے بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا توازن، وزن برابر کرنے کے لیے تاکہ ہلے نہیں، اللہ نے یہ پہاڑ لگا دیے، جگہ جگہ پہاڑ پیدا کر دیے تو اس کا ایک وزن بن گیا، بیلنس بن گیا. اب یہ زمین ہلتی نہیں، ٹکی ہوئی ہے. جب اللہ نے یہ پہاڑ پیدا کیے تو فرشتوں کو حیرانی ہوئی. ہم تو زمین دیکھ دیکھ کے حیرانی کی لمبی چوڑی زمین اللہ نے بنائی ہے، اور اب ایسی چیز کہ اس نے زمین کو بھی قابو کر دیا. وہ حیران ہوئے. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا، اللہ آپ کی کائنات میں، آپ کی مخلوق میں، بنائی ہوئی چیزوں میں اس پہاڑ اور زمین سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟ ہم تو زمین دیکھ کے حیران تھے، لیکن اس زمین کو قابو کر لیا پہاڑوں نے، ان سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں ہے. پہاڑ کو دیکھ کر حیران ہو رہے کہ اس نے زمین کو قابو کر لیا. ان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اور طاقتور چیز میری مخلوق میں لوہا ہے. وہ لوہا اس پہاڑ کا علاج کرتا ہے. جیسی بھی نے توڑ دیا، سب توڑ دیا، اور تالاب بنا دیا، پتھر توڑ توڑ کے، ہتھوڑے سے توڑ توڑ کے، چھینی سے توڑ توڑ کے، سب لوہا ہی تو ہے. قابو کر لیا اس پتھر کو انسان نے. اچھا جی، اللہ آپ کی کائنات میں بنائی ہوئی چیزوں میں اس لوہے سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، آگ ہے جو اس لوہے کو بھی پگھلا دے گا. کیسے آپ لوہا آگ میں ڈالو پگھلے گا، پانی بنے گا. اللہ اس سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، پانی ہے جو حساب ہو جائے گا. اس سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟ ہاں، ہوا ہے جو پانی کو بھی اڑا دے گا، خشک کر دے گا. ایسے سوالات کرتے رہے. اخیر میں پوچھا اللہ ان سب سے بھاری کوئی چیز، زمین، پہاڑ، لوہا، آگ، یہ سب چیزیں جو آپ نے بتائی، اللہ ان سب سے بھاری کوئی چیز؟ تو فرمایا ہاں، انسان کا صدقہ، وہ تو میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا. پہاڑ سے بھی مضبوط، لوہے سے بھی مضبوط، پانی سے بھی مضبوط، ہوا سے بھی مضبوط، ان سب سے مضبوط ہے انسان کا کیا ہوا صدقہ، وہ میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا. ہم تہجد پڑھ کر، تلاوت کر کے، تسبیحات پڑھ کے کیا چاہتے ہیں؟ یہی تو چاہتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے.
हमारे गुनाहों से जो अल्लाह को गज़ब आ रहा है वो ठंडा हो जाए। सच पर सच सौदा है, सबका खैरात की आदत डालना, जितनी आपकी हैसियत है, आपकी आमदनी के एतबार से, आपकी गुंजाइश के एतबार से। अल्लाह ने फर्ज नहीं किया कि रोज़ाना 1000 रुपये खर्च करना है। आपकी हैसियत 1 रुपये की है तो 1 रुपये खर्च करो, उसको जमा करो, और जब वही मिकदार हो जाए किसी काम के हो जाए, किसी गरीब को, किसी बेवा को, किसी मकतब में, किसी मदरसे में, और ये वो नफी सकता है किसी इमाम साहब को, किसी मौलाना साहब को, किसी को दे सकते हैं। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि सबका है, हदे करके दे दो, हजरत साहब को ले इमाम साहब को दे दो। तब हमने तो वो इमाम साहब को 50 मिनट नाच बांध रहा होगा, तो समझो लड़की से बड़ा मालदार होगा और इन्हें टाटा पिला बढ़ा दे हाथ दे। ये जब लुगाई होती है तुम्हारी तरावी के मौके पर ये सब जुमला आते हैं और कारगुजारी हम तक पहुँचती है। पेट में दर्द होता है इन इमामों के लिए, इन मौलवियों के लिए, इन उलमा के लिए। अल्लाह ने पेट लगाया, जब पेट लगाया तो भाई पेट तो भरना है, जरूरियात इनकी भी है। ये आपकी दीनी जरूरत पूरी कर रहे हैं, 24 घंटा आपकी गुलामी कर रहे हैं, आपकी मस्जिद में रह रहे हैं, हमसे इनकी दुनिया की जरूरत पूरी नहीं होती। अब वो तो ढूंढ ढांड के ऐसे इमाम साहब लाओगे जो 40 मिनट में तैयार हो जाए, 40 मिनट में तो ऐसे ही आएगा, न वो नमाज सही तरह जानता है, न कुरान सही पढ़ना जानता है, न मसला साहिब को जानता है। मैं बार बार कहता हूँ, आपने भी सुना होगा, अपने इमाम, अपने गांव का इमाम शानदार मुफ्ती ला जो तफसीर भी कर सके, हदीस भी बयान कर सके, रोक टोक कर सके, शानदार लाओ। कहाँ से लाए साहब? शानदार खर्च करो, शानदार मिल जाएंगे। 40 बंदे तो ऐसे ही आएंगे जो पान खा के नमाज पढ़ाएंगे। तरतीब सुनाया था, इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई और सलाम फेर जब मुंह मोड़ा हुआ है तो पान खा लो। मुख्तलिफ के इमाम साहब नमाज पान खा लो तो भाई 250 रुपये में तो ऐसे ही 250 रुपये में तो ऐसी इमामत हुई गई, न उसकी होली न तुम्हारी होली। दो 50,000 रुपये दो, 40,000 रुपये दो, 30,000 रुपये दो, अच्छा सच्चा आदमी मिलेगा। ये जो आलिम है ये पूरा गांव का निगरान है, उसको खुली इजाजत दो, हर बुराई को रोक टोक करो। आपको मतलब कोई कुछ नहीं कहेगा, आप लोग कैंसर भुगते हैं, वो नबी की जगह पर है, नबी का वारिस है, उसकी जिम्मेदारी पूरे गांव की निगरानी करे। कोई जुआ न खेले, कोई सट्टा न लगाए, कोई और कोई बुराई न करे। अगर करे तो अपने ठोड़ों से, नेतों से, बड़ों से मदद लेकर उसको रोकेगा। लेकिन वो तो कोई हक बात कहते हुए शर्माता है, अगर कह दी तो मेरी रोटी बंद हो जाएगी, जो नाम खत्म हो जाएगा, फिर फला काम खत्म हो जाएगा। ऐसे तमाशा होता है इमामत का भी। उसको तो सोच कर तुम जगा देते हो दोपहर में, इमाम साहब की मुर्गी जीवा करी, अगर उनको कह दे यार भी कोई टाइम में सोच सोचाने जगह तो बैसाख मार जाए नाजी मिल वो नाजी मर जाए बेचारे, हमारा मुर्गी जीवा करी पड़ेगा। ये तमाशा है। अब उनकी कदर ही नहीं, हमने उनको पहचाने की क्या चीज़ है। नबी का वारिस, नबी का नाइब बनकर कोई आया, वो कितनी बड़ी शान है उसकी, कितनी बड़ी इज्जत है। लेकिन तमाशा बना रखा है जो कुछ नहीं जानता, मियाँ जी भी नहीं ढंग से, बस आखिरी 10 सूरत उसकी याद होगी, जमात में जाने पर कैसे लोग उनको भी इमाम बना रखा है। अच्छी सब जगह से लाओ, मुस्तनद जगह से लाओ, और कहाँ से फारिग है ये मालूमात करो, उसकी सनद मालूमात करो। तुम खुद नहीं जानते, किसी बड़ा आलिम से मालूमात करवाओ कहीं कैसा आलिम है ये, फिर उसको अच्छा दो। वो आपके लिए भी बना है, आपके बच्चों के लिए बना है, तो उस पर बात है सदका, सबका करता रहना चाहिए। इनफिरादी तौर पर मौके ढूंढने चाहिए। इनफिरादी तौर पर, इनफिरादी का मतलब ये है अगर अल्लाह ने किसी को साहिब हैसियत बनाया, अच्छी आमदनी है, अच्छा कारोबार है, फला है, वो खुद तो दीन के लिए इतना वक्त नहीं निकाल सकता, तो उसको चाहिए कि कोई ऐसा आदमी जो दीन में हमेशा लगा रहता है उससे बात करे कि तेरी दुनियावी जरूरत मैं पूरी करूंगा, तो बिल्कुल फारिग होकर दीन के काम ना करे। यही इनफिरादी। मसलन किसी आदमी की महीने में लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया आमदनी है, कारोबारी आदमी है, तो उसमें से अगर 50,000 रुपये में एक दीनदार खरीद ले, वो कितना आसान बात है। उसे ही कहते कि तुम्हारा महीने का जो खर्चा है वो मेरी तरफ से है, आप दीन के काम के लिए फारिग हो जाओ, आप तो पढ़ाने के लिए फारिग हो जाओ, आप तो फला काम के लिए फारिग हो जाओ। और है ऐसे नेक लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कर रहे हैं इस काम। उनको लगा भाई फला मौलाना साहब अच्छा काम करते, फला मदरसा वाला अच्छा काम करते, वो काम अच्छा करते, फला काम करते, तो आपके बाकायदा इस तरह की बात कर जाते हैं। आपके महानत के जो खर्चा है वो हमारे जिम्मे, आप फारिग हो जाए बस दीन का काम करते हैं। ऐसी मिसालें हैं, अगरचे खाल बहुत कम है लेकिन नमूने के तौर पर है। तो ये सब सदका जारिया है।
نمبر 2 وہ حدیث سنانی تھی تو اس میں بات کی بات نکل رہی ہے، الا من صدقۃ جاریہ، تو 3 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب چلتا رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ. نمبر 2 او علم ينتفع به، آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا اور اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ کر گیا جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے. مثلا اپنی زندگی میں کتابیں لکھی تھی اس نے، عمر بھی گیا، لوگ اس کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے. اور تیسری چیز ہے جو آپ کو سنانی تھی، آپ بھی کہہ سکتے صاحب ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم صدقہ کریں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم کتاب لکھیں، کسی کو مدرس بنائیں، علم بانٹیں ہم. ہاں تیسری چیز آپ کے پاس ہے، او ولد صالح یدعو له، او ولد صالح یدعو له، اپنے پیچھے ایسی نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اولاد اس کے حق میں دعائیں خیر کرتی رہے. یہ بھی سب کہہ جائے. اب سب جھانک کے دیکھو اپنے اپنے گھروں میں کہ ہمارے پیچھے ایسی اولاد ہے کہ جو کبھی کل کلام بھی پڑھ لے گی ہمارے لیے، کبھی ہمارے لیے فاتحہ بھی پڑھ لے گی، کبھی ہمارے لیے دعا بھی کر لے گی. ایسی اولاد پیچھے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو تربیت سے ہی ہوتا ہے، دیندار بنانے سے ہی ہوتا ہے، مالدار بنانے سے نہیں ہوتا. مالداری کی فکر مت کرو ان کے لیے، وہ اپنے مقدر کا رزق خود لے کر آئے. اگر وہ دیندار ہوں گے، صالح ہوں گے تو اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کی ضروریات پوری کرے گا. اور وہ یتولی الصالحین، اللہ نیک لوگوں کا ذمہ دار ہے. اپنے مقدر کا رزق لے کر آئے ہیں، آپ اپنی اولاد کو غریب چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن دیندار چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ پورا کرے گا. آپ نے بھی تو اپنی زندگی گزاری کسی نہ کسی طرح، ان کی زندگی گزر جائے گی. آپ کے مرنے کے بعد ان کی زندگی کیسے گزرے گی اس کے ذمہ دار آپ تھوڑی ہیں، وہ اپنی زندگی کو خود ذمہ دار ہے. میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے آپ کا اسباب دیے تو آپ اچھا کمائیے، اچھا چھوڑیے ان کے لیے، لیکن اس کے لیے اتنا فکر مند ہونا اور دین کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا یہ نہایت حماقت کی بات. پیچھے کے لیے چلو بولے کچھ بچے مت بچے، لیکن دین اگر بچ رہا ہے، دیندار ہے، ضائع نہیں. اس سلسلے میں تحدیث بھی نعمت طور پر کہہ رہا ہوں، تاکہ نعمت کے طور پر شکر ادا کرنے کے طور پر مجھے اس سلسلے میں کبھی خیال تک نہیں آیا کہ میرے بچوں کے پاس مالداری ہونی چاہیے، پیسہ ہونی چاہیے، ان کے لیے کوئی پلاٹ ہونی چاہیے، کوئی زمین ہونی چاہیے. کوئی کبھی خیال نہیں، کبھی نہیں. ہاں یہ تمنا ضرور ہے کہ میں اپنی زندگی میں ان کو مسند حدیث پر، مسند تفسیر پر دیکھوں، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ التفسیر ہے، یہ ضرور تمنا. کبھی مجھے یہ تمنا نہیں کہ اچھی شادیاں ہوں، بینک بیلنس ہو، اچھا جہیز ملے. تمہارا امام صاحب جو تراویح پڑھا رہا ہے، میں ابھی 4 دن 5 دن بعد اس کی شادی ہے، اور کوئی چرچا بچا نہیں، گھر میں کوئی تیاری نہیں ہے، ایسے ہی ہو جائے گی شادی. 16 اپریل کو ولیمہ ہے، 15 کو وہ چھوڑ کر جائے گا اپنی بچی کو. ایک امام صاحب ہے جن میں تو پورا پیسہ بنا دیا، کوئی امام صاحب کی بیٹی. اب اگر مجھے پیسے چاہیے ہوتے، جہیز چاہیے ہوتا تو میں امام سے کیوں ٹکراتا؟ کسی بڑی پارٹی سے ٹکراتا؟ امام بڑی پارٹ ہے. ارے کہاں امام بڑی پارٹی؟ حالانکہ ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے پیشکش کی ہے اور وہ چاہتے تھے کہ رشتہ ہو جائے، صاحب ایمان تھے، پیسے والے تھے، اور ایسے انہوں نے لالچ دینے کی بھی کوشش کی بھی کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک عالمہ فاضلہ دیندار پہ مل جائے، کسی کے لینے دینے سے ہمارا کون سے گزارا ہونے والا ہے. اس لیے اپنے بچوں کے تعلق سے صرف دین کی فکر کریں، وہ دین کا بنا ہے. یہی چیز یہاں ہے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ وہ بندے ہیں اللہ کے نیک بندے جو اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، ان کی اصلاح کی، ان کی دین کی کوشش کرتے ہیں. کوششوں میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں ان کے حق میں دعائیں بھی مانگتے ہیں. یہ 12ویں صفت تھی، ابھی 13ویں رہ گئی ہے. اللہ نے اگر چاہا اور آج چاند نہیں ہوا تو کل کی مجلس میں انشاءاللہ اس کو سنا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. جی آپ نے بتایا